الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جادو کے بارے میں بتائیں گے کہ جادو میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ زمانہ قدیم کا جادو اور موجودہ دور کا جادو، ہر دور میں جادو نے مختلف شکلیں بدلی ہیں، لیکن ان کی جو اصل ہے اور اس کی بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے۔ شروع سے لے کر جو ہے اس کی بنیاد ایک ہی ہے، وہ ہے شرک اور رب تعالیٰ کی ناراضگی۔ آج جو ہم اپنی اس نشست میں جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جادو میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور ان چیزوں کا استعمال کر کے جادو میں تقویت کس طرح حاصل کرتے ہیں، اور کیوں عاملین جو جادوگر ہے وہ کیوں ان چیزوں کو منگواتے ہیں، اور جو ہے اس مختلف سامان کی کیا ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ ہر دور میں عاملین نے جب بھی یہ جادو وغیرہ کیا ہے تو اس میں جو ہے انہوں نے مختلف ساز و سامان منگوایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ساز و سامان کے ذریعے جادو کو جگایا جاتا ہے، اور اسی ساز و سامان کے ذریعے جادو میں تقویت حاصل کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے ان چیزوں کو جگاتے ہیں، اور ان کو جگانے کے بعد جو ہے اگلے پر جو ہے وہ وار کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ مخصوص چیزیں جو بیان آج کی جائیں گی یہ زیادہ تر جادو میں جو ہے استعمال ہوتی ہیں، اور اسی طرح ہر دور میں جادو میں بے تحاشا چیزیں استعمال کی گئی ہیں، بے تحاشا ساز و سامان جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ آج ہم جو ہے بتائیں گے کہ جادو میں استعمال ہونے والی چیزیں وہ ہے انسان کی ہڈیاں، جانوروں کی ہڈیاں، خنزیر کی ہڈیاں، بندر کی ہڈیاں، اور انسان کی کھوپڑی جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے، اور گیدڑ کی جو ہے وہ خون بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے یہ ہڈیاں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح پرندے جو ہیں ان کے اعضاء بھی جو ہے جادو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کوے کی اعضاء جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ الو کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں، ہد کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح حلال جانوروں کی اشیاء بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسے اونٹ کی ہڈیاں، گائے بھینس کی ہڈیاں یہ استعمال ہوتی ہیں، اور بکرے کی شانے کی ہڈی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور مختلف جانور جو ہے ان کی ہڈیاں جو ہے وہ استعمال اس میں ہوتی ہیں، ان کا خون، بال استعمال ہوتے ہیں، خون استعمال ہوتے ہیں، ان تمام جو ہے چیزیں یہ جادو میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح نباتات یعنی جڑی بوٹیاں بھی اس جادو میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے ہرمل، اسکند نگوری، نیم کے پتے، دھتورے کے پتے، لوبان، اور بھی ایسی نایاب بوٹیاں ہیں جو یہ جادوگر اگھوری اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اہل ہنود کے نزدیک تو پتھروں کا بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کسی مورتی کے جو ہے وہ پتھر لے لیے جائیں ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور ایسے جو جادوگر گزرے ہوں جنہوں نے جو ہے اپنے نیگیٹو انرجی کو بہت زیادہ دنیا میں استعمال کیا گیا ہو ان کی مورتیاں بناتے ہیں، ان مورتیوں کے پھر پتھروں کو جو ہے وہ اس جادو میں استعمال کرتے ہیں، اور جو چار رستے کہیں سے ملتے ہیں آپس میں، جو چوراہا ہوتا ہے تو اس جگہ کے وہ پتھر استعمال کرتے ہیں جادو کے ذریعے، اور مچھلی کے منہ سے جو پتھر نکلتا ہے وہ سمندر کے جو پتھر وہاں سے نکلتے ہیں وہ بھی جادو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جادو کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہوتی ہیں مختلف رنگ کی مٹھائیاں،
یہ استعمال ہوتی ہیں حلوے، کھیر، لڈو، لال مرچ، کالی مرچ، ناریل، آٹا، گھی اور دیسی گھی، ان میں جو ہے یہ سب جو ہے جادو کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح چند حرام جانوروں کے جو چربی ہوتی ہے نا، اس کا تیل بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں جو ہے یہ جادوگر اس کا دیا جلاتے ہیں، دیا جلانے کے بعد جو ہے اس پر وہ عمل کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ جادو کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور اس جادو کو وہ بیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کپڑوں کا استعمال ہوتا ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا جو ہے وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، کالا اور سرخ اس جادو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جو ہے اسی طرح نیلا رنگ، گلابی رنگ، یہ اور بالخصوص جو ہے عورتوں کے جو ہے وہ ناپاک کپڑا ہوتا ہے، گندگی والا کپڑا ہوتا ہے، اس کو تو بہت زیادہ یہ جادوگر جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مٹی کا استعمال کرتے ہیں، ایسی جگہ کی مٹی جو ویران جگہ کی مٹی ہو، قبرستان کی مٹی ہو، جہاں چوہوں کا بسیرا ہو، چوہوں والی جگہ کی جو ہے مٹی استعمال کی جاتی ہے۔ جہاں گدھے کے زیادہ بیٹھنے کی جگہ ہو یا رہنے کی جگہ، اس جگہ کی اونٹ کی مٹی، جہاں اونٹ رہتا ہو وہاں اس جگہ کی مٹی، اور جو ہے یہ ایسی جگہ جہاں پر کسی پر ظلم ہوا ہو، کسی کا قتل ہوا ہو، یا اس قبر کی مٹی یا اس جگہ کی مٹی لے کر جو ہے یہ جادو کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جس گھر میں جادو داخل ہو جاتا ہے اس گھر میں مصیبتیں، بیماریاں، تنگ دستی، ویرانگی اور یہ تمام چیزیں جو ہے اس گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ذریعے گھر کے افراد کی اموات تک ہو جاتی ہیں، بچے تک مر جاتے ہیں ان تمام کی وجہ سے۔ اگر کسی گھر میں جادو کے ذریعے کوئی موت ہو جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس گھر میں جادو بہت زیادہ تقویت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اس کا علاج جو ہے ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے علاج کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مریض جو ہے مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار میرا تو کہیں سے کیونکہ وہ 10 دن ایک کے پاس چلا جاتا ہے، 10 دن دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ شخص مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ لگاتار کہیں سے علاج نہیں کروا پاتا۔ تو جادو، یہ یاد رکھیں کہ جادو حرام ہے، اور جادو کی جو اسلام میں سزا ہے وہ یہ ہے کہ سزائے موت ہے، اس کو قتل کر دیا جائے جو شخص یہ جادو کرتا ہے۔ اور ہر مذہب میں جو ہے جادو کی مذمت ہوئی ہے، جنہوں نے بھی جو ہے یہ جادو کی حمایت کسی نے نہیں کی۔ باقی یہ ہے کہ جب یہ کنڈیشن گھر کے اندر موجود ہو کہ مصیبتیں اور بیماریاں آ پہنچی ہیں، تو ہماری بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو جادو کے متعلق ہیں، جادو کے علاج کے متعلق ہیں، تو آپ اس میں جو ہے اپنا علاج ان سے حاصل کر سکتے ہیں، یا جو ہے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر بھی جو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔